السلام علیکم عزیز طالبات، اے ڈی پی اردو دوسرا سیمسٹر 8واں لیکچر اور حافظہ ماریہ اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کی نظم ہمالہ کے پہلے 3 بند پڑھ لیے تھے۔ آج ہم چوتھے بند سے سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں۔ چوتھا بند ہے: ابر کے ہاتھوں میں راہوارے ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برق سرے کوثر نے۔ اے ہمالہ کوئی بازی گاہ تو بھی ہے جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے راہوارے ہوا، ہوا کا گھوڑا، راہوار کہتے ہیں سواری کو، عموماً گھوڑے کو راہوار کہا جاتا ہے۔ راہوارے ہوا سے مراد ہوا کا گھوڑا۔ تازیانہ کہتے ہیں وہ کوڑا یا کوڑا ہوتا ہے جو جسے مارا جاتا ہے جانور کو تاکہ وہ آگے چلے یا تیزی سے دوڑے۔ ہنٹر ہوتا ہے ایک قسم کا یہ۔ کوثر پہاڑ۔ بازی گاہ کہتے ہیں کھیل کے میدان کو۔ فرت انتہا یا شدت، اور طرب خوشی۔ فرتے طرب کا کیا مطلب ہوا؟ خوشی کی انتہا۔ فیل بے زنجیر، وہ ہاتھی جسے باندھا گیا ہو، جسے باندھا نہ گیا ہو، وہ ہاتھی جسے باندھا نہ گیا ہو فیل بے زنجیر کہلائے گا، کیونکہ یہاں پہ بے کا معنی ہے نہ ہونا، تو فیل ہاتھی، بے زنجیر جسے باندھا نہ گیا ہو، جسے زنجیر نہ ڈالی گئی ہو۔ نظم کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ اس بند میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے کوہ ہمالہ کے پہاڑی سلسلوں کا سماں باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے ماحول کو دیکھا جائے تو ہوا اس قدر تیز ہے کہ جیسے گھوڑا بھاگ رہا ہو۔ تیری ہوا، کوہ ہمالہ پہ چلنے والی ہوا اس قدر تیز ہے جیسے گھوڑا بھاگ رہا ہو، یعنی بھاگتے ہوئے گھوڑے کی تیزی کو ہوا کے چلنے سے تشبیہ دی ہے۔ اور اس گھوڑے کی رفتار مزید تیز کرنے کے لیے آسمان پر چمکنے والی بجلیوں نے بادلوں کے ہاتھوں میں ہنٹر تھما دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر چمکنے والی بجلیاں اس تیز رفتار گھوڑے کو، ہوا کے گھوڑے کو مزید تیزی سے بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے ہنٹر مار رہی ہیں، جس سے وہ مزید تیز بھاگ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرا دامن جو ہے وہ کوئی کھیل کا میدان ہو، اور اس کھیل کے میدان میں جو کھیلنے والے کھلاڑی ہیں وہ عناصر قدرت ہیں۔ عناصر قدرت سے مراد ہے وہ 4 بنیادی چیزیں جن سے یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات مل کر بنی ہے۔ کون سے 4 عناصر ہیں؟ ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوہ ہمالہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے اوپر بھاگنے والے گھوڑے کی سی ہوا کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پہاڑی سلسلے کا دامن جو ہے وہ کوئی کھیل کا میدان ہے، اور اس کھیل کے میدان میں کھیلنے والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ 4 عناصر قدرت: آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اور اس کھیل کے میدان کو قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بڑی خوبصورتی سے تشکیل دیا ہے، اور یہ بادل اس قدر خوشی سے جھوم رہے ہیں جیسے بے لگام ہاتھی دوڑ رہے ہوں۔ ہاتھی کے
پیروں سے جب زنجیر نکال دی جائے نا تو وہ بڑی خوشی سے بھاگتا پھرتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے بادل کو بے لگام گھوڑا کہا. آپ غور کریں تو آپ کو راہوار ہوا اور بے زنجیر فیل بے زنجیر کی صورت میں اتنی خوبصورت تشبیہات ملیں گی جو پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہوں, آپ کے لیے نئی ہوں. اور انہی ساری چیزوں کو آپ اقبال کے فن میں ضرور لکھیں گے, جہاں آپ فکر میں یہ بات کریں گے کہ انہوں نے بڑی ذہانت اور بڑی خوبصورتی سے مناظر قدرت کو تشبیہات میں سمو کر بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. وہاں آپ فن میں یہ بھی لکھیں گے کہ انہوں نے کیسی خوبصورت تراکیب اور تشبیہات کا سہارا لے کر بات کو دلنشین بنایا ہے. اگلے بند کی طرف چلتے ہیں. جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی, جھومتی ہے نشائے ہستی میں ہر گل کی کلی, یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی, دست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی, کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا, کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا. مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے. جنبش موج نسیم صبح, بہت خوبصورت ترکیب ہے یہ. جنبش کہتے ہیں حرکت کو, موج نسیم صبح, صبح کی ہوا کی روانی یا صبح کی ہوا کا چلنا. گہوارہ جھولا, برگ پتے کو کہتے ہیں یا پنکھڑی کو کہتے ہیں, پھول کی پنکھڑی کو برگ کہتے ہیں. کنج خلوت, کنج کہتے ہیں کونے کو, اور خلوت تنہائی کو. کنج خلوت کیا ہوا؟ ایک گوشہ جہاں تنہائی ہو. کاشانہ مسکن, مکان یا رہنے کی جگہ. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بند بھی پچھلے بند کی طرح ہمالہ کی خوبصورتی پر کہا ہے کہ یہاں صبح سویرے چلتی ہوئی ہوا نے کسی جھولے کی سی حیثیت اختیار کر لی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہوا نہیں ہے بلکہ یہ تو جھولا ہے, جہاں پھول اپنی پتیوں سے مخاطر ہو کر کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اتنی اونچائی پر ہیں کہ کسی پھول توڑنے والے سے ہمارا واسطہ نہیں پڑا کبھی. یہ بات آپ کو یوں سمجھ آئے گی کہ آپ جانتے ہیں پھول کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے, پھول کو توڑ لیا جاتا ہے یا پھول بہت ہی کم عرصے کے بعد, بہت تھوڑے دنوں کے بعد مرجھا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خوبصورت پہاڑ ہے نا, اس کو زندہ قائم رکھنے کے لیے, بلکہ اس کی خوبصورتی کو زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے ہوا بھی مددگار ہے. کیسے کہ کوہ ہمالیہ پر کھلنے والے جو پھول ہیں نا, ان پھولوں کا گہوارہ بن جاتی ہے یہ ہوا. ان پھولوں کو لوری سناتی ہے, ان کو جھولا جھلاتی ہے, اور ان پھولوں کو بڑے لاڈ پیار سے پروان چڑھا کر اس پہاڑ کی, اس پہاڑی سلسلے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. اور وہ پھول جو ہیں وہ اس طرح ہم کلام ہو رہے ہیں ارد گرد کے نظاروں سے. وہ پھول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی دستے گلچی کی جھٹک نہیں دیکھی. گلچی ہوتا ہے پھول توڑنے والا, اور دست کہتے ہیں ہاتھ کو. دستے گلچی کا کیا مطلب ہوا؟ پھول توڑنے والے کا ہاتھ. اور جھٹکے سے پھول توڑا جاتا ہے نا, زور لگا کر. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنی اونچائی پر ہیں کہ ہماری بلندی اتنی فضیلت بخش دیتی ہے ہمیں کہ ہماری زندگی طویل ہو جاتی ہے. جتنی عمر قدرت نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہم گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں. کبھی کسی پھول توڑنے والے کے ہاتھ سے ہمارا واسطہ ہی نہیں پڑا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے پھولوں کو توڑ لے. یعنی جو ٹہنیاں کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی اونچائی پر موجود ہیں, ان کو کوئی توڑنے والا کبھی ہمت نہیں کر سکا کہ آ کر ان پھولوں سے ان کی زندگی چھین لے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی بلندی پر ہیں. اتنی بلندی پر نہ کسی انسان کا جانا ہوگا, نہ ہی وہ جا کر وہاں سے پھول توڑے گا.
تو اب نشائے ہستی سے کیا مراد ہے یہاں؟ جھومتی ہے نشائے ہستی میں ہر گل کی کلی. نشائے ہستی سے مراد ہے ان کا اپنے زندہ رہ جانے، اپنی زندگی، طویل زندگی پا لینے کی خوشی میں جھومنا، کہ ہم تو دوسرے پھولوں سے بالکل الگ تھلگ ہیں، ہمیں لوگ آ کر توڑ نہیں لیتے، بلکہ ہم اپنی طبعی عمر کو پورا کرتے ہیں. مراد یہی ہے کہ اس کی اونچائی پر پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پھول کلیاں خوشی سے کھل رہے ہیں. اور اس کے بعد آخری شعر میں اقبال کے فرماتے ہیں کہ ہمالہ جو ہے، کوہ ہمالہ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری خاموشی ہی میری زندگی کی داستان بیان کر رہی ہے، اور یہ تنہائی سے بھرا ہوا گوشہ جو کہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے، میرے لیے سکون کی علامت ہے. تنہائی کیسے؟ کوہ ہمالہ پہ ظاہر ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں پر انسانوں کا جانا کم ہوتا ہے، تو وہ تنہا ہے، اور وہ اپنی تنہائی کو ہی کو اپنے لیے گوشہ عافیت سمجھتا ہے. اور ایک بات یہ کہ خاموشی جو ہے، وہ خاموشی انسان کو، یا خاموشی کسی بھی خلق خدا کو، خدا کی مخلوق کو اللہ کے قریب یوں کر دیتی ہے کہ خاموشی میں مخلوق کو صرف اپنے خالق کا سامنا ہوتا ہے. تو یوں جو کوہ ہمالہ ہے، اقبال کی نظر میں وہ اپنی خاموشی پر فخر کا اظہار کر رہا ہے. اگلے بند کی طرف چلتے ہیں. آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو. فراز کوہ سے کیا مراد ہے؟ فراز کہتے ہیں بلندی کو، اور کوہ کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. فراز کوہ پہاڑ کی بلندی. شاہد قدرت، شاہد قدرت، قدرت کا گواہ، قدرت کو دیکھنے والا، قدرت کا نظارہ کرنے والا آدمی، یا کوہ ہمالیہ سے عشق کرنے والا شخص. عراق یوں تو ایک ملک کا نام ہے، لیکن یہاں پہ عراق سے مراد موسیقی کا ایک راگ ہے. ایک راگ کا نام بھی عراق ہے. کوثر و تسنیم جنت میں بہنے والے دو چشموں کے نام ہیں. اس بند کی تشریح دیکھیے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ہمالہ، تیرے پہاڑوں کی بلندیوں سے جب چشموں کا پانی جھرنوں کی صورت میں گرتا ہے نا، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گانا گا رہا ہو. پانی کے گرنے کی بھی ایک آواز ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں، پانی کے گرنے کی اور پانی کے لگاتار گرنے کی، اور پھر جب وہ پانی پہاڑوں سے ٹکرا کر، مختلف چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے ٹکرا کر کسی تسلسل کے ساتھ یا بغیر تسلسل کے گر رہا ہو، تو اس کی دو الگ آوازیں ہوتی ہیں. تسلسل کے ساتھ گرنے کی ایک الگ آواز، اور بغیر تسلسل کے بے ترتیب گرنے کی ایک الگ آواز. اسی پانی کی آواز کو اقبال نے ساز کہا ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عراق کا ساز چھیڑ دے. ندی کا پانی اس قدر شفاف اور خوبصورت نظر آتا ہے کہ جنت میں بہنے والے چشمے یعنی کوثر اور تسنیم بھی اس خوبصورتی سے شرما جائیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اقبال نے کوہ ہمالہ کے چشموں اور جھرنوں کو جنت کے چشموں یا جنت کی نہروں کوثر اور تسنیم سے اس لیے ملایا کہ کوثر اور تسنیم اپنی فضیلت میں اور اپنی پاکیزگی میں جو ہیں وہ بہت بلند ہیں. ظاہر ہے کہ کوثر اور تسنیم جیسا پاک، صاف، شفاف اور ستھرا پانی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا.
تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوہ ہمالہ کا پانی بھی اپنی شفافیت میں، اپنی پاکیزگی میں اور اپنے مطہر ہونے میں کوثر و تسنیم سے لگا کھاتا ہے، بلکہ وہ نہریں بھی اس پانی کو دیکھ کر شرما رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ندی کا پانی قدرت کی خوبصورتی کے نشان دکھاتا ہوا گزر رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ چشموں کا پانی کبھی تو پتھروں سے ٹکراتا ہے اور کبھی بچ کر نکل جاتا ہے۔ یہ جو گاہ کا لفظ ہے نا، گاہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی۔ اور اس بند کے آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے نا ندی کو ایک مسافر کی مانند گردانتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ہمالہ، تو اسی طرح دل لبھانے والے انداز میں اپنے گرتے ہوئے پانی سے موسیقی کے راگ بکھیرتی چلی جا، کیونکہ تیری آواز اور موسیقی کے راگ میں جو معنی چھپے ہیں نا، ان کو میں جانتا ہوں، یعنی میں ہی تیرا عاشق ہوں اور میں ہی اب اس ہمالہ کی خوبصورتی اور حسن کے اصل راز سے واقف ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ چشموں کا پانی جب گرتا ہے تو وہ دراصل قدرت کا راگ سنا رہا ہے۔ اگلا بند ہے، لیلائے شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوثار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ لیلائے شب، آپ کو پتہ ہے کہ لیلا اور مجنوں کی داستان میں جو ایک تاریخی کردار ہے لیلا، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ لیلا کی رنگت سانولی تھی، اور اس سانولی رنگت میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجنوں کے لیے محبت رکھ دی تھی۔ مجنوں کی آنکھ میں اس سانولی رنگت کے لیے بھی محبت تھی۔ اسی سانولی رنگت کے باعث شب کو یعنی رات کی تاریکی کو لیلا سے موسوم قرار دے دیا گیا اور لیلا سے تشبیہ دے دی گئی۔ لیلائے شب یعنی کالی رات۔ غازہ کہتے ہیں، ہم لڑکیاں اپنے گالوں پر جو بلش آن لگاتی ہیں نا، اس کو غازہ کہتے ہیں، یعنی بناوٹ کے لیے یا بناؤ سنگھار کے لیے چہرے پر لگائے جانے والا سرخ رنگ کا پاؤڈر۔ زلف رسا، لمبے اور گھنے بال۔ تکلم، کلام کرنا، بولنا۔ تفکر، فکر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سوچ بچار کرنا۔ تفکر یا فکر ہی سے لفظ نکلا ہے مفکر، یعنی فکر سوچنا، تفکر سوچ بچار کرنا، اور مفکر سوچ بچار کرنے والا آدمی۔ رنگ شفق، سرخ رنگ۔ دراصل جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، غروب آفتاب کے وقت آسمان پر جو سرخی مائل رنگ پھیل جاتا ہے نا، نارنجی سا رنگ ہوتا ہے، اسے شفق کہتے ہیں، اور رخسار کہتے ہیں گال کو۔ اس بند میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمالہ پر رات کے مناظر کو دلکشی سے، بڑی خوبصورتی سے اپنے اشعار کی زینت بناتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب رات کی محبوبہ اپنی لمبی اور گھنی زلفیں بکھیرتی ہے تو آبشاروں کی صدائیں انتہائی دلگداز محسوس ہوتی ہیں۔ ان لمحات میں ہر طرح کی جو گفتگو ہے نا، وہ اس خاموشی پر قربان ہو جائے، یعنی وہ خاموشی اتنی خوبصورت ہے، اس خاموشی میں اتنی دل فریبی اور دلکشی ہے، اتنی کشش ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورت گفتگو کی جا سکتی ہے، جو بھی نت نئے انداز گفتگو ہیں، وہ سب اس خاموشی پر قربان ہو جائیں، یعنی تمام تراشے گئے لفظ اور بولے گئے الفاظ خاموشی کے سامنے ہیچ ہیں۔ وہ اتنی سحر انگیز خاموشی ہے، اور
اس خاموشی میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمام درخت بھی اپنے اوپر خاموشی کے پردے تانے ہوئے ہیں، اور اسی خاموشی سے آبشاروں کے خوبصورت گیت سن رہے ہیں. اور جو درخت ہے نا، وہ گیت سنتے ہوئے، آبشاروں کے گیت سنتے ہوئے مفکر کی طرح سوچ بچار کر رہے ہیں. مفکر خاموش رہتا ہے، خاموش رہ کر سوچتا ہے. تو گویا اقبال نے درخت کو مفکر کہا کہ آپ ویسے بھی اگر درخت کو غور سے دیکھیں تو وہ خاموش ہوتا ہے، ہوا کے شور سے اس کے پتوں میں آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن لکڑی اپنی جگہ پر، درخت کی لکڑی ساکت کھڑی رہتی ہے. تو گویا درخت ایک طرح سے مناظر قدرت اور اس کائنات کا گواہ ہوتا ہے، بالکل مفکر کی طرح سوچ بچار کر رہا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے خالق کے کائنات سے مخاطب بھی ہو، کون جانتا ہے. اور پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمالہ ایک دلہن کا روپ اختیار کر چکا ہے، جبکہ سورج اپنی سرخ کرنیں ایک غازے کی صورت میں، ایک بلش آن یا ایک پاؤڈر کی صورت میں ہمالہ کے چہرے پر لگا رہا ہے، اور منظر دلکشی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اب ہم اس نظم کے آخری بند کی طرف چلتے ہیں. اے ہمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب تیرا دامن بنا. کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازائے رنگے تکلف کا نہ تھا. ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. اس بند کی تشریح کی طرف جانے سے پہلے یا اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اقبال کی اس نظم کا آخری مصرع، جو اس بند کا بھی آخری مصرع ہے، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اس مصرعے کو نا ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے. یعنی آپ لوگ جانتے ہیں ضرب المثل کیا ہوتی ہے. کسی مصرعے، کسی جملے یا کسی لفظ کا زبان زدیں عام ہو کر کسی خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضرب المثل کہلاتا ہے. آپ فکری جائزہ لیتے ہوئے یا فنی جائزہ لیتے ہوئے کسی میں بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ فن میں یہ بات آئے گی کہ اقبال کا یہ جو مصرع ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ضرب المثل بن جانے کا، اس میں ضرب المثل بن جانے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ مصرع ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. فن میں لکھیں گے آپ اس بات کو فنی جائزہ لیتے ہوئے. اب ہم اس بند کی تشریح کی طرف آتے ہیں. مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، آبائے انسان کے آبا و اجداد، داستان کہتے ہیں کہانی کو. اور کوئی مشکل لفظ اس بند میں نہیں ہے، بس یہی مشکل الفاظ تھے. غازہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلش آن کو غازہ کہتے ہیں. تشریح دیکھتے ہیں اس بند کی. نظم کے آخری بند میں اب جو ہے نا اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ہمالہ مجھے اس دور کا احوال سنا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور تیرے دامن میں مکین رہے. اور ظاہر ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اقبال تک نہ جانے کتنی قومیں، کتنے انسان آ کر اپنے اپنے طریقوں سے، اپنی اپنی تہذیبوں اور اپنے اپنے مذہبوں کے ساتھ ہمالہ کی سرزمین پر رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے نشان ہمالہ کے سپرد کیے، اور ہمالہ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اقبال تک آنے والے تمام انسانوں کا طرز زندگی دیکھا. ظاہر ہے کہ
ہمالہ اسی قدر قدیم ہے، اس وقت کے نظارے آج بھی تجھے یاد ہوں گے کہ جب لوگ سیدھی سادی زندگی گزارا کرتے تھے، جب لوگوں میں تصنع، بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جب لوگوں میں نمود و نمائش کا شوق نہیں تھا۔ اصل میں نا اقبال اس بند کے ذریعے لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو تصنع سے بھرپور زندگی نہیں تھی، وہ جو سیدھی سادی زندگی تھی جس میں بناوٹ نہیں تھی، جس میں نمود و نمائش کا شوق نہیں تھا، جس میں سادگی تھی اور اسی سادگی میں حسن تھا اور جینے کی خوبصورتی تھی، دراصل انسانوں کی وہی قسم اور انسانوں کا وہی طرز زندگی بہتر تھا۔ اور جتنے بھی قدرتی نظارے ہیں ہمالہ سمیت، جنہوں نے ابتدائی انسانوں کو سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی یہ خواہش کرتے ہوں گے کہ کاش آج کا انسان بھی دور حاضر کا اور جدت پسندی کو اپنے لیے فخر سمجھنے والا انسان اور خدا سے دوری کو اپنے لیے فخر سمجھنے والا انسان، کاش کہ پہلے جیسا سیدھا سادہ انسان بن جائے۔ تو اقبال دراصل یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اے ہمالہ، کیا تجھے وہ دور یاد نہیں آتا جب انسان انتہائی سادگی اور خوبصورتی سے زندگی بسر کر رہا تھا؟ یعنی ان دنوں کی زندگی کس قدر سیدھی ہوگی جب یہاں کسی تصنع، میں بار بار تصنع کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ بناوٹ اور نمود و نمائش کا شوق جو ہے اس نے انسان سے اس کے فطری خلوص، فطری محبت اور اس کی جو اصل، اس کا جو ذہنی سکون ہے نا، اس کو چھین لیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے ہمالہ، مجھے اس وقت کے حالات و واقعات سے آگاہ تو کر، مجھے اس وقت کے حالات و واقعات کے قصے تو سنا کہ اس وقت تو ہر لمحہ ہر قسم کے تکلفات سے عاری تھا، اور تیری طرح جیسے تو قدرت ہی کے اصل رنگ کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی اصل خوبصورتی لوگوں کو دکھا رہا ہے، اسی طرح جب تیرے ارد گرد کے لوگ بھی قدرت کی اصل خوبصورتی لوگوں کو دکھا رہے تھے، تکلفات سے آزاد تھے، اس وقت کیا عالم تھا۔ اور پھر آخری شعر میں ہمالہ کی خاموشی پر خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کیا جواب دے گا، یہ تو خود ایک پتھر ہے، لہٰذا وہ خود ہی اپنے تصورات کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیت کی بدولت یہ کہہ رہے ہیں کہ اے گردش ایام، اے گزرے ہوئے ماضی، تو پلٹ آ، اے آدمی تو پلٹ جا اپنی اصل کی طرف اور اپنی اصل حقیقت کو پہچان۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس ہمالہ کو اتنی تعریفوں کے ساتھ سجایا، سنوارا اور بتایا، آخر میں اس کو پتھر قرار کیوں دے دیا؟ یہ اصطلاحاً میں نے آپ کو بتایا، اقبال نے اپنے شعر میں اس کو پتھر قرار نہیں دیا، لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاعر خود اپنا کلام سننے والے سامع سے مخاطب ہے، یعنی اپنے قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اس خوبصورت ہمالہ نے جس سادہ، پاکیزہ، صاف ستھرے، معصوم، بھولے بھالے، لالچ سے پاک، منافقت سے پاک انسان کو دیکھا تھا، حسد سے پاک آدمی کو دیکھا تھا، اسی آدمی کی آج بھی ضرورت ہے۔ اور اے زمانے، اے گردش ایام، تو مہربانی کر واپس پلٹ جا اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد جیسے سیدھے سادے، پاکیزہ اور صاف ستھرے، معصوم لوگ واپس لا دے۔ یہ تھی آپ کے نصاب میں شامل نظم ہمالہ۔ یقیناً آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ ایک اہم بات لیکچر کے اختتام پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں
کہ میں نے ڈسکرپشن میں اس نظم کا ٹیکسٹ اس لیے نہیں ڈالا کہ بہت طویل نظم ہے اور اتنا طویل ٹیکسٹ میں وہاں پر ڈال نہیں پاؤں گی. میں آپ کو اس نظم کا ٹیکسٹ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر رہی ہوں. وہاں پر کلیات اقبال سے نظم حمالہ کی تصویریں لے کر میں شیئر کر رہی ہوں. آپ وہاں سے جب باقی سارے نوٹس لیں گے تو نظم کا اوریجنل ٹیکسٹ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گا. میں نے آپ کو ڈپٹی نذیر احمد کا ناول پڑھنے کے لیے کہا تھا. کچھ بچیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میڈم قریباً 500 صفحوں کا ناول ہے، کیا وہ پورا ناول ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ ظاہر ہے کہ اردو ادب میں آپ لوگ نئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ جب نصاب میں ایک چیز شامل ہے تو وہ پوری کی پوری چیز ہی شامل ہے. اس کا مطلب بچوں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس پورے ناول کا خلاصہ یاد کرنا ہے، یا آپ نے جیسے آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کیا کرتے تھے آپ نے واقعات کی ترتیب کو ہو بہو رٹ لینا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ ایسا کریں گے کہ جب ناول پڑھیں گے تو ایک کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں گے. ناول کے جو کردار ہیں، اہم کردار جو جتنے بھی ہیں، وہ سارے آپ نوٹ کر لیں گے. آپ کو اس ناول کے اہم کرداروں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس ناول کی جو فصلوں کی صورت میں ہے، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. مختصراً آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بس ایک آدھ پیراگراف کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے کہ پہلی فصل میں کیا ہوا، دوسری فصل میں کیا ہوا، تیسری فصل میں کیا ہوا. یعنی مختصراً آپ کو اس ناول کی کہانی پتہ ہونا چاہیے. جب آپ اس ناول کو پوری ترتیب سے پڑھ لیں گے، جب آپ کاپی پینسل لے کر بیٹھیں گے اور آپ اشارات بنا لیں گے، نوٹس بنا لیں گے، آپ بس یہ لکھتے چلے جائیں گے، پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. آپ کو خود بخود وہ ساری کہانی سمجھ میں بھی آ جائے گی. سمجھ میں تو ظاہر ہے پڑھنے سے ہی آ جائے گی. اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ فکری جائزہ لکھتے ہوئے ہم نے کیا چیزیں لکھنی ہیں، ہم نے کیا بتانا ہے کہ یہ اصلاحی ناول ہے، اس کے کردار کیسے ہیں، اور ناول جو ہے اس کی کہانی کا مقصد کیا ہے. دراصل یہ باتیں آپ نے لکھنا ہوں گی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور وہ بچیاں جو مجھے کل میسیجز کر کے سوال پوچھ رہی تھیں، ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. اب ہم انشاءاللہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کی طرف چلیں گے. کچھ بچوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ میڈم ہمارے مڈ ٹرم کے سلیبس میں کیا کچھ شامل ہے. تو بیٹا آپ کے مڈ ٹرم کے سلیبس میں غالب کی غزل شامل ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، میر کی غزل شامل ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، فیض صاحب کی نظم تنہائی شامل ہے جو میں آپ کو پرسوں کے لیکچر میں پڑھا چکی ہوں، اقبال کی نظم حمالہ شامل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی آج کے لیکچر میں جس کا اختتام ہوا، اور آخری چیز جو آپ کے سلیبس میں موجود ہے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح، جو میں امید کرتی ہوں کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے یا آپ پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ PDF فائل میں نے آپ کو اس کی بھجوا دی ہے. یعنی اب آپ کے سلیبس کی آخری چیز جو پڑھنے والی رہ گئی ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے. اور جب تک آپ اس ناول کو پورا نہیں پڑھیں گے، مکمل نہیں پڑھیں گے، آپ کو صحیح معنوں میں میرے لیکچر سمجھ نہیں آئیں گے. اور اگر سمجھ آئیں گے بھی تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اس لیے میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس ناول کو پڑھیں، اس سے ڈریں نہیں، اس کو پڑھیں. اس کے ابتدا میں جو مقدمہ دیا گیا ہے افتخار احمد صدیقی صاحب کا لکھا ہوا، وہ بہت اہم ہے. اس مقدمے کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس مقدمے کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پورا ناول پڑھ لیں، اور اس ناول کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ اس مقدمے کو دوبارہ پڑھیں گے نا تو اس مقدمے ہی سے آپ کے پیپر کی تیاری ہو جائے گی ناول کے حساب سے. ناول کا جو کوسچن ہے اس کا فکری و فنی جائزہ افتخار احمد صدیقی صاحب کے اسی مقدمے میں شامل ہے جو آپ کو PDF فائل شیئر کی ہے، اس کی ابتدا میں موجود ہے. اور یہ لیکچر خاصا طویل ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ و ناصر.